کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی کتاب کا تعارف منصور موجز سے سنیے اور کتاب مجھ سے، جس میں شریک مطالعہ ہیں سلیمہ ہاشمی۔ اردو مثنوی کی باتیں کرتے ہوئے آج ہم اس موضوع کے خاتمے پر پہنچ رہے ہیں، اور اس موقع پر آپ کے لیے وہ مثنوی لائے ہیں جس پر شاعری کی یہ صنف ختم ہے، یعنی زہر عشق۔ پچھلی صدی کے دوران جب ہمارے شاعر طرح طرح کے قصے کہانیاں نظم کر رہے تھے تو وہ انہی داستانوں میں الجھے ہوئے تھے جن میں انجانے نگر کے شہزادے پہاڑوں کے اس پار رہنے والی پریوں پر فدا ہوا کرتے تھے، اور دیو اور جن پرستان کے بادشاہوں کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آج کی ڈکٹیٹرشپ کو بھی شرماتے تھے۔ واقعات کے اس فرضی تانے بانے کو توڑ کر مثنوی کو حقیقت کی کھلی فضا میں لانا شاعری میں کسی انقلاب سے کم نہ تھا۔ جان جوکھوں میں ڈالنے والا یہ کام سر انجام دینے کے لیے ضروری تھا کہ شاعر کے سر میں سودا سمائے، اور غالباً اس انقلاب کا صحرا لکھنؤ کے سر بننے والا تھا۔ چنانچہ حکیم نواب مرزا شوق کے شوق شعرگوئی نے اردو نظم میں انقلاب کا وہ دروازہ کھولا جس کے راستے چل کر زہر عشق کے عنوان سے ایک ایسی داستان ہم تک پہنچی جو کسی شہزادے اور پری کی نہیں بلکہ شہر کے ایک نوجوان کی اور کچھ مکان چھوڑ کر اسی محلے میں رہنے والے ایک سوداگر کی بیٹی کی داستان تھی۔ حکیم نواب مرزا شوق نے ان دونوں کو جذبات کی لڑی میں پرو کر ان جذبات کو جوں کا توں کاغذ پر منتقل کر دیا۔ کوٹھے پر ایک دوسرے کو دیکھنا، چوری چھپے ایک دوسرے کو خط لکھنا اور پھر مختلف بہانوں سے چھپ چھپ کر ملنا، یہ سب کچھ نظم کا جامہ پہن کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ دلکش شاعری کی معراج ہے، اور کسی نے حکم صادر کر دیا کہ خبردار یہ کتاب شریف گھرانوں میں داخل نہ ہونے پائے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ ایک طرف خود نواب مرزا شوق نے شاعری پر پڑے ہوئے پردے اٹھا دیے تھے، دوسری جانب جب نول کشور نے زہر عشق کو کتاب کی شکل میں چھاپا تو اس میں مصور نے بھی وہی انقلابی انداز اختیار کیا اور شاعر کے جذبات کو جوں کا توں تصویر کے سانچے میں ڈھال دیا۔ زہر عشق کا جو سب سے پرانا ایڈیشن ہمیں یہاں ملتا ہے وہ آج سے تقریباً 110 سال پہلے شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب دراصل شوق کی 4 مثنویوں کا مجموعہ ہے۔ ان کے عنوان تھے بہار عشق، زہر عشق، لذت عشق اور فریب عشق، مگر باقی 3 مثنویاں زہر عشق کی خاک کو بھی نہیں پہنچتیں۔ آئیے آج ہم آپ کو زہر عشق کے کچھ منتخب حصے سنائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اس مثنوی کے بہت سے حصے حذف کر دیے ہیں، البتہ کہانی کا تسلسل برقرار رکھا ہے۔ لیجیے پیش خدمت ہے زہر عشق۔ ایک قصہ غریب لکھتا ہوں، داستان عجیب لکھتا ہوں۔ جس محلے میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتے تھے ایک سوداگر۔ ایک دختر تھی ان کی ماہ جبیں، شادی اس کی نہیں ہوئی تھی کہیں۔ ثانی رکھتی نہ تھی وہ صورت میں، غیرت حور تھی حقیقت میں۔ اس سن و سال پر کمال خلیق، چال ڈھال انتہا کی نستعلیق۔ چشم بددور وہ حسین آنکھیں، رشک چشم غزال چین آنکھیں۔ تھا نہ اس شہر میں جواب اس کا، حسن لاکھوں میں انتخاب اس کا۔ شعر گوئی سے ذوق رہتا تھا، لکھنے پڑھنے کا شوق رہتا تھا۔ رخ پر گیسو کی لہر آفت تھی، جو ادا اس کی تھی قیامت تھی۔ سارا گھر اس پہ رہتا تھا قرباں، روح گر ماں کی تھی تو باپ کی جاں۔ چشم کا نور دل کا چین تھی وہ، راحت جان والدین تھی وہ۔ ایک دن چرخ پر جو ابر آیا، کچھ اندھیرا سا ہر طرف چھایا۔ دل میرا بیٹھے بیٹھے گھبرایا، سیر کرنے کو بام پر آیا۔ دیکھا ایک سمت جو اٹھا کے نظر، سامنے تھی وہ دخت سوداگر۔ ساتھ ہم جولیاں بھی تھیں 2-4، دیکھتی تھیں وہ آسماں کی بہار۔ بام سے کچھ اترتی جاتی تھیں، چہلیں آپس میں کرتی جاتی تھیں۔ رہ گئی جب اکیلی وہ گل رو، نگراں سیر کو ہوئی ہر سو۔ ہوئی میری جو اس کی 4 نگاہ، منہ سے بے ساختہ نکل گئی آہ۔ حال دل کا نہیں کہا جاتا، خوب سنبھلا نہیں غش آ جاتا۔ سامنے وہ کھڑی تھی ماہ منیر،
چپ کھڑا تھا میں صورت تصویر، گو میں روکے ہوئے ہزار رہا، دل پر لیکن نا اختیار رہا۔ اسی صورت سے ہو گئی جب شام، لائی پاس ان کے ایک کنیز پیام، بیٹھی ناحق ہی ہولیں کھاتی ہیں، اماں جان آپ کو بلاتی ہیں، گیسو رخ پر ہوا سے ہلتے ہیں، چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں۔ سن کے لونڈی کے منہ سے یہ پیغام، گئی کوٹھے سے نیچے وہ گلفام، اس کا جلوہ نہ جب نظر آیا، میں بھی روتا ہوا اتر آیا۔ پڑ گیا دل میں غم سے ایک ناسور، یہی اس دن سے پڑ گیا دستور، دن میں 100 بار بام پر جانا، دیکھنا بھالنا چلے آنا۔ گزرے کچھ دن جو رنج کے مارے، زرد رخسار ہو گئے سارے، ہو گئی پھر تو ایسی حالت زار، جیسے برسوں کا ہو کوئی بیمار۔ نہ رہا دل کو ضبط کا یارا، سر جہاں پایا دھڑ سے دے مارا۔ گزرا یہاں تک تو یہ ہمارا حال، اب بیاں ان کا ہوتا ہے احوال۔ میں تو کھائے ہوئے تھا عشق کا تیر، پر ہوئی ان کے دل پر بھی تاثیر۔ چھل کے آنکھوں کے دونوں پیمانے، دل لگا آپ ہی آپ گھبرانے۔ آتش عشق سے اٹھا جو دھواں، باتوں باتوں میں بڑھ گیا خفقاں۔ درد و غم دل کو آ گیا جو پسند، سونا راتوں کو ہو گیا سوگند۔ بحر الفت اسے ڈبونے لگی، ایک الجھن سی دل کو ہونے لگی۔ داغ جوں جوں جگر کے جلتے تھے، اشک گرم آنکھ سے نکلتے تھے۔ گرم نالے تھے لب پہ آہ تھی سرد، دل میں ہوتا تھا میٹھا میٹھا درد۔ ہو گئی جب کمال حالت زار، شب کو رہنے لگا اسے بھی بخار۔ سچ ہے کس طرح جی اداس نہ ہو، کوئی ہمراز بھی جو پاس نہ ہو۔ لکھنے پڑھنے سے تھا جو اس کو ذوق، سوچ کر دل میں ایک لکھا خط شوق۔ بھیجا مجھ کو وہ بے خطر نامہ، ڈر سے لکھا مگر نہ سرنامہ۔ ایک ماما نے آ کے چپکے سے، خط دیا ان کا ہاتھ میں میرے۔ کھول کر میں نے جو اسے دیکھا، کچھ عجب درد سے یہ لکھا تھا، ہو یہ معلوم تم کو بعد سلام، غم فرقت سے دل ہے بے آرام، اپنے کوٹھے پہ تو نہیں آتا، دل ہمارا بہت ہے گھبراتا، شکل دکھلا دے کبریا کے لیے، بام پر آ ذرا خدا کے لیے۔ پڑھ کے میں نے لکھا یہ ان کو جواب، کیا لکھوں تم کو اپنا حال خراب۔ بن گئی یاں تو جان پر میری، خوب لی آپ نے خبر میری، ہجر میں مر کے زندگانی کی، اب بھی پوچھا تو مہربانی کی۔ جب سے دیکھا ہے آپ کا دیدار، دل سے جاتا رہا ہے صبر و قرار، تیرے قدموں کی ہوں قسم کھاتا، ہوش دو دو پہر نہیں آتا، ہل کے پانی نہیں پیا جاتا، ورنہ حکم آپ کا بجا لاتا۔ پاتا طاقت جو طالب دیدار، بام پر آپ آتا 100 بار۔ اب میں لکھتا ہوں آپ کو یہ حضور، وصل کی فکر چاہیے ہے ضرور۔ غیر ہے ہجر سے میری حالت، غم اٹھانے کی اب نہیں طاقت۔ دل پہ آفت عجیب آئی ہے، جان بچ جائے تو خدائی ہے۔ پہنچا جب ان تلک میرا مکتوب، ہنس کے بولے کہ واہ واہ کیا خوب۔ پھر کیا یہ جواب میں تحریر، کچھ قضا تو نہیں ہے دامنگیر۔ ذکر ان باتوں کا یہاں کیا تھا، چھیڑنے کو تیرے یہ لکھا تھا۔ یہ تو لکھے تھے سب ہنسی کے کلام، ورنہ ان باتوں سے مجھے کیا کام۔ مجھ کو ایسی تھی کیا تیری پرواہ، بام پر تو بلا سے آ کے نہ آ۔ تم پہ میں مرتی کیا قیامت تھی، کیا میرے دشمنوں کی شامت تھی۔ ایسی باتوں میں ہونا ہے بدنام، اب نہ لکھیے گا اس طرح کے کلام۔ رہی کچھ روز تو یہی تحریر، پھر موافق ہوئی میری تقدیر۔ ہوئے اس گل سے وصل کے اقرار، اٹھ گئی درمیاں سے سب تکرار۔ جو کہا تھا ادا کیا اس نے، وعدہ ایک دن وفا کیا اس نے۔ اتفاق ایسا پھر ہوا ناگاہ،
2 مہینے تلک نہ آئی وہ ماہ، قطع سب ہو گئے پیام و سلام، نہ رہی شکل راحت و آرام، طبع کو ہو گئی پریشانی، عقل کو تھی عجیب حیرانی، تھی نہ مجھ سے یہاں کسی سے لاگ، کس نے اس طرح کی لگائی آگ، نہیں معلوم کیا پڑی افتاد، جو فراموش کی ہماری یاد، کیوں نہ بیزار ہوں میں جینے سے، نہیں دیکھا ہے 2 مہینے سے، جان آنکھوں میں کھچ کے آئی ہے، اب نہیں طاقت جدائی ہے، کر لیا ہو سکا جہاں تک صبر، اب کہو دل کرے کہاں تک صبر۔ آئی نوچندی اتنے میں ناگاہ، اس بہانے سے آئی وہ درگاہ، تھی جو فرصت نہ اشک باری سے، اتری روتی ہوئی سواری سے۔ اقربا میرے ہو گئے آگاہ، تم سے ملنے کی اب نہیں کوئی راہ، مشورے یہ ہوئے ہیں آپس میں، بھیجتے ہیں مجھے بنارس میں، وہ چھٹے ہم سے جس کو پیار کریں، جبر کیوں کر یہ اختیار کریں، گو ٹھکانے نہیں تھے ہوش و حواس، پر یہ کہنے کو آئی ہوں تیرے پاس، جائے عبرت سرائے فانی ہے، مورد مرگ نوجوانی ہے، ہم بھی گر جان دے دیں کھا کر سم، تم نہ رونا ہمارے سر کی قسم، دل کو ہم جولیوں میں بہلانا، یا مری قبر پر چلے آنا، جا کے رہنا نہ اس مکان سے دور، ہم جو مر جائیں تیری جان سے دور، روح بھٹکے گی گر نہ پائے گی، ڈھونڈنے کس طرف کو جائے گی، رو کے رہنا بہت طبیعت کو، یاد رکھنا میری وصیت کو، ضبط کرنا اگر ملال رہے، میری رسوائی کا خیال رہے، میرے مرنے کی جب خبر پانا، یوں نہ دوڑے ہوئے چلے آنا، جمع ہو لیں سب اقربا جس دم، رکھنا اس وقت تم وہاں پہ قدم، کہے دیتی ہوں جی نہ کھونا تم، ساتھ تابوت کے نہ رونا تم، ہو گئے تم اگرچہ سودائی، دور پہنچے گی میری رسوائی، لاکھ تم کچھ کہو نہ مانیں گے، لوگ عاشق ہمارا جانیں گے، تانہ زن ہوں گے سب غریب و امیر، قبر پر بیٹھنا نہ ہو کے فقیر، جب جنازہ میرا عزیز اٹھائیں، آپ پیٹیں وہاں نہ اشک بہائیں، میری منت پہ دھیان رکھیے گا، بند اپنی زبان رکھیے گا، تذکرہ کچھ نہ کیجیے گا میرا، نام منہ سے نہ لیجیے گا میرا، اشک آنکھوں سے مت بہائیے گا، ساتھ غیروں کی طرح جائیے گا، آپ کاندھا نہ دیجیے گا مجھے، سب میں رسوا نہ کیجیے گا مجھے، رنگ دل کے بدل نہ جائیں کہیں، منہ سے نالے نکل نہ جائیں کہیں، ساتھ چلنا نہ سر کے بال کھلے، تا کسی شخص پہ نہ حال کھلے، ہوتے آتش کے ہیں یہ پر کالے، تاڑ جاتے ہیں تاڑنے والے، ہو بیاں گر کسی جگہ میرا حال، تم نہ کرنا کچھ اس طرف کو خیال، ذکر سن کر میرا نہ رو دینا، میری عزت نہ یوں ڈبو دینا، رنج فرقت میرا اٹھا لینا، جی کسی اور جا لگا لینا، دل میں کڑنا نہ مجھ سے چھوٹ کے تو، جان دینا نہ گھوٹ گھوٹ کے تو، آ کے رو لینا میری قبر کے پاس، تا نکل جائے تیرے دل کی بھڑاس، آنسو چپکے سے 2 بہا لینا، قبر میری گلے لگا لینا، غنچۂ دل میرا کھلا جانا، پھول تربت پہ 2 چڑھا جانا، میرے مرقد پہ روز آنا تم، فاتحہ سے نہ ہاتھ اٹھانا تم، ہے یہ حاصل سب اتنی باتوں سے، مٹی دینا تم اپنے ہاتھوں سے، عمر بھر کون کس کو روتا ہے، کون صاحب کسی کا ہوتا ہے، کبھی آ جائے گر ہمارا دھیان، جاننا ہم پہ ہو گئی قربان، دل پہ کچھ آنے دیجیو نہ ملال، خواب دیکھا تھا کیجیو یہ خیال، خوب سا آج دیکھ بھال لو تم، دل کی سب حسرتیں نکال لو تم، حشر تک ہوگی پھر یہ بات کہاں، ہم کہاں تم کہاں یہ رات کہاں، کہہ لو سن لو جو کچھ کے دل میں آئے، پھر خدا جانے کیا نصیب دکھائے،
دل کو اپنے کرو ملول نہیں، رونے دھونے سے کچھ حصول نہیں۔ عمر تم کو تو ہے ابھی کھینا، دن بہت سے پڑے ہیں رو لینا۔ ہم تو اٹھتے ہیں اس مکان سے کل، اب تو جاتے ہیں ہم جہان سے کل۔ یاد اپنی تجھے دلاتے جائیں، پان کل کے لیے لگاتے جائیں۔ ہو چکا آج جو کہ تھا ہونا، کل بسائیں گے قبر کا کونا۔ دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کے، کوئی آتا نہیں ہے پھر مر کے۔ ختم ہوتی ہے زندگانی آج، خاک میں ملتی ہے جوانی آج۔ چین دل کو نہ آئے گا تجھ بن، اب کے بچھڑے ملیں گے حشر کے دن۔ حسرت دل نگوڑی باقی ہے، اور یہاں رات تھوڑی باقی ہے۔ لہر پھر چڑھ رہی ہے کالوں کی، بو سنگھا دو تم اپنے بالوں کی۔ پھر ہم اٹھنے لگیں بٹھا لو تم، پھر بگڑ جائیں ہم منا لو تم۔ پھر لبوں کو چبا کے بات کرو، پھر ذرا مسکرا کے بات کرو۔ پھر بلائیں تمہاری یار لیں ہم، آؤ پھر سر سے سر اتار لیں ہم۔ میں دل و جاں سے ہوں فدا تیری، لے کے مر جاؤں میں بلا تیری۔ اب تو کیوں ٹھنڈی سانس بھرتا ہے، کیوں میرے دل کے ٹکڑے کرتا ہے۔ میں ابھی تو نہیں گئی ہوں مر، کیوں سجائی ہیں آنکھیں رو رو کر۔ تم تو اتنے میں ہو گئے رنجور، تھک گئے اور ابھی ہے منزل دور۔ اسی غم نے تو مجھ کو مارا ہے، صدمہ تیرا نہیں گوارا ہے۔ بولی پھر زانوؤں پہ مار کے ہاتھ، نہیں معلوم اب ہے کتنی رات۔ یوں تو کوئی نہ درد و غم میں گرے، پھولے جاتے ہیں ہاتھ پاؤں میرے۔ کچھ عجب ہو رہا ہے جان کا طور، کہتی ہوں کچھ نکلتا ہے کچھ اور۔ آنسو آنکھوں میں بھر بھر آتے ہیں، دست و پا سارے تھر تھر آتے ہیں۔ دل کو سمجھاتی ہوں میں وہ تیرا، پر سنبھلتا نہیں ہے جی میرا۔ گو تو بیٹھا ہوا ہے پاس میرے، پر ٹھکانے نہیں حواس میرے۔ ہوش آتے ہوئے بھی جاتے ہیں، دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں۔ پیش یوں فرقت حبیب نہ ہو، کسی دشمن کو یہ نصیب نہ ہو۔ تھا یہی ذکر جو بجا گھڑیال، سنتے ہی اس کے ہو گئی بے حال۔ ہو گیا فرط غم سے چہرہ زرد، دست و پا تھر تھرا کے ہو گئے سرد۔ مردنی رخ پہ چھا گئی اس کے، دل میں دہشت سما گئی اس کے۔ دل میں گزرا جو اس کے صبح کا شک، ہوئی استادہ جا کے زیر فلک۔ ٹھنڈی جس دم چلی نسیم سحر، ہو گیا حال اور بھی ابتر۔ اتنے میں صبح کی بجی وردی، دونی چہرے کی ہو گئی زردی۔ ہوئے ثابت جو صبح کے آثار، ہو گئی اور اس کی حالت زار۔ بیت کی طرح جسم تھرایا، سر سے لے پاؤں تک عرق آیا۔ باتیں کرتی جو تھی سو بھول گئی، دم لگا چڑھنے سانس پھول گئی۔ بولی گھبرا کے رہیو اس کے گواہ، اور کہا لا الہ الا اللہ۔ اب فقط ہے یہ خون بہا میرا، بخش دیجئے کہا سنا میرا۔ سر سے لے کر بلائیں تا بقدم، بولی تم پر نثار ہوتے ہیں ہم۔ کہہ کے یہ بات ہو گئی وہ سوار، یا بندھا آنسوؤں کا چشم سے تار۔ آتش غم بھڑک گئی دونی، تپش قلب نے کی افسونی۔ دل میں کہنے کا اس کے تھا جو ملال، آتے تھے ذہن میں عجیب خیال۔ کون روکے گا جا کے گھر بیٹھے، جو کہا ہے وہی نہ کر بیٹھے۔ ہر گھڑی تھا جو اضطراب فزوں، چپ کا روتا تھا بیٹھا میں محزوں۔ کہ اٹھا ایک سمت سے وہ غل ہوش، جس سے کہ اڑ گئے بالکل۔ ہو گیا دل کو اس طرح کا ہراس، آئے سو سو طریق کے وسواس۔ کہا ایک دوست سے کہ تم جا کر جلد اس شور و غل کی لاؤ خبر۔ دوڑے آخر ادھر میرے احباب،
لے کر آئے خبر یہ وہاں سے شتاب، باغ کے پاس جو بنا ہے گھر، وہاں فروکش ہیں ایک سوداگر۔ یوں تو ایک شور راہ بھر میں ہے، پر یہ آفت انہی کے گھر میں ہے۔ نہیں برپا یہ بے سبب ماتم، ہے نکلتا کسی جوان کا دم۔ کہہ گئی تھی جو وہ کہ کھاؤں گی زہر، میں یہ سمجھا کہ ہو گیا وہی قہر۔ گو حیا سے نہ اس کا نام لیا، دونوں ہاتھوں سے دل کو تھام لیا۔